आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। आरबीआई बोर्ड ने माली साल 2024-25 के लिए मरकजी हुकूमत को 2.68 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड मुनाफे की मुंतकिली की मंजूरी दे दी है। भारत ने पाकिस्तानी तैयारों पर फजाई हुदूद में दाखिल होने पर आयद बंदिश की मुद्दत में 23 जून तक तौसी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के अंदर अंदर सभी मरकजी मुसल्ह पुलिस फोर्सेज में काडरों का जायजा लेने का हुक्म दिया है। अमेरिका की अदालत ने ट्रंप इंतजामिया के उस हुक्म पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी है जिसके तहत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर यह बंदिश आयद कर दी गई थी कि वो बैनुल-अक़वामी तलबा का इंदराज ना करे। और भारत के नेजा फेंकने वाले मायनाज एथलीट नीरज चोपड़ा ने पोलैंड के शहर शोरोज में जानसूस कोसोसिंकी यादगारी मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। इस साल की मीटिंग का मौजू है विकसित भारत के लिए विकसित राज्य एड 2047। गवर्निंग काउंसिल में मज़कूरा मौजू के नुक्ता नज़र पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मीटिंग में रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के वज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, मरकजी वज़रा और नीति आयोग के CEO, नायब चेयरमैन और अराकीन शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग मुल्क को दरपेश तरक्याती चैलेंजेस पर तबादला ख्याल और भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में रियासतों के रोल पर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। एंटरप्रेन्योरशिप, हुनरमंदी के फ़रोग और पूरे मुल्क में रोज़गार के पायदार मौके पैदा करने से मुताल्लिक इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य के ख्याल का मकसद कौमी तरजीहात से हमआहंग रहते हुए रियासतों को जुर्रतमंदाना, तवील मुद्दती और शमूलियत वाले विजन दस्तावेज तश्कील देने की हौसला अफजाई करना है। इन विजन्स को मुकर्ररा मुद्दत में अपने अहदाफ को हासिल करने को यकीनी बनाया जाएगा। नई दिल्ली से आदर्श की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने माली साल 2024-25 के लिए 2.68 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की मरकजी हुकूमत को रिकॉर्ड इजाफी रकम के तौर पर मुंतकिली की मंजूरी दे दी है। ये फैसला मुंबई में बोर्ड की एक मीटिंग के दौरान किया गया जिसकी सदारत आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। बोर्ड ने घरेलू और आलमी इक़्तिसादी मंजरनामे का जायजा भी लिया और मुताल्लिका साल के लिए आरबीआई की सालाना रिपोर्ट और माली तफसीलात को मंजूरी दी। इजाफी रकम का हिसाब किताब माली असासे के नजरसानी शुदा फ्रेमवर्क के तहत किया जाता है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारतीय सिफारती रसाई के तौर पर कसीर जमाती 4 वफूद के अरकान को जानकारी फराहम की है। जनाब मिस्री ने कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर, बीजेपी रहनुमा रविशंकर प्रसाद, NSPSP रहनुमा सुप्रिया सूले और बीजेपी रहनुमा बैजयंत पांडा की क़यादत वाले वफूद को ये जानकारी फराहम की। कल कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर ने जानकारी हासिल करने के बाद कहा कि भारत सभी बैरूनी मुज़ाकरातकारों से भयानक दहशतगर्दी के बारे में बातचीत करेगा जिसका कि वो सरहद पार से 1989 से शिकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये वक्त तफसील बताएगा कि भारत के साथ असल में क्या हो रहा है और मुस्तकबिल में इन दहशतगर्दाना हमलों से कैसे निपटा जाए। सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। हमारे तरफ से यही संदेश होगा। हम वहां जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। जो भी हमने सह लिया सालों से इसके बारे में बोलेंगे। बीजेपी रहनुमा बैजयंत पांडा ने इस जानकारी को बहुत ही कारामद बताया। उन्होंने कहा कि भारत में इस सिलसिले में जो इत्तेहाद देखा जा रहा है वो निहायत ज़रूरी है और मुल्क के इस पैगाम को दुनिया तक ले जाने के बारे में एक मुफाहमत और अज़्म पाया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है
اور جو وبھن گروپس ابھی جا رہے ہیں وبھن دیشوں پر، ان کا یہی میسج رہے گا، اور سب سے بڑا میسج جیسے کہ میں نے کہا کہ بھارت کا ایکتا کا ہے۔ این سی پی شرد پوار کی ممبر پارلیمنٹ سپریا سولے نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کے خلاف ہے اور اسے ہرگز برداشت نہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کے خلاف اپنی لڑائی جاری رکھے گا۔ بھارت کی طرف جو بھی ابھی کر رہے وہ کوئی پارٹی کے لیے نہیں کر رہے، ہم بھارتیہ ہے اور اب بھارتیہ رہیں گے، اور ہم باہر جا کے بھارت جو آتنکواد کے خلاف پوری طاقت سے لڑ رہا ہے، یہ دنیا کے لیے لڑائی ہے، یہ صرف بھارت کی لڑائی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم آپریشن سندور کی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں، قوم بھارتی فوجیوں کی شجاعت و بہادری کو سلام پیش کرتی ہے۔ مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آکاشوانی نیوز ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے۔ آج ہم یاد کریں گے پرم ویر چکر سے سرفراز لانس نائک ایلبرٹ ایکا، جنہوں نے 1971 کی بھارت پاکستان جنگ کے دوران ملک کے لیے عظیم ترین قربانی دی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ گوا کی سیاحت اور بنیادی ڈھانچے کے منظرنامے کو تقویت پہنچاتے ہوئے، معاف کیجیے رپورٹ ہم نہیں سنوا پا رہے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے پاکستانی طیاروں پر بھارتی فضائی حدود میں داخل ہونے پر عائد بندش کی مدت میں 23 جون تک توسیع کر دی ہے۔ شہری ہوابازی کی وزارت کے مطابق پاکستانی فوجی طیاروں سمیت پاکستانی ایئر لائنز کے ذریعے کرائے پر لیے گئے یا ملکیت والے پاکستان میں رجسٹرڈ کسی بھی طیارے کو بھارتی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو کنجارپو نے کہا کہ صورتحال کو جوں کا توں برقرار رکھنے کے لیے بھارت نے نوٹم میں توسیع کی ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یہ کہتے ہوئے پاکستان کی سخت نکتہ چینی کی ہے کہ اسے کئی دہائیوں سے سرحد پار سے پاکستان کی اعانت والے دہشت گردانہ حملوں کا سامنا ہے۔ یہ رائے زنی اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے سفارتکار پروت نینی ہریش نے مسلح تنازعات کے دوران سول لوگوں کی حفاظت کے بارے میں کھلی بحث کے دوران کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے بار بار شہریوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے۔ I'm constrained to respond to the baseless allegations of the representative of Pakistan on a number of issues. India has experienced decades of Pakistani-sponsored terrorist attacks across our borders. This has ranged from the horrific 26/11 attack on the city of Mumbai to the barbaric mass murder of innocent tourists in Pahalgam in April 2025. The victims of Pakistani terrorism have been predominantly civilians, since its objective has been to attack our prosperity, our progress, and our morale. For such a nation to even participate in a discussion on protection of civilians is an affront to the international community. جناب ہریش نے حالیہ واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فوج نے اس مہینے کے شروع میں بھارت کے سرحدی گاؤں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ Earlier this month, the Pakistani army deliberately shelled our border villages, killing more than 20 civilians and injuring more than 80. There was intentional targeting of places of worship, including gurudwaras, temples and convents, as well as medical facilities. To preach at this body after such behavior is grossly hypocritical. Let us be clear. Protection of civilians should not serve as an argument for protection of UN-designated terrorists. The international community must come together on zero tolerance for terrorism and calling out those who sponsor and defend it. آپریشن سندور کی کامیابی کا جشن مناتے ہوئے قوم بھارتی فوجیوں کی شجاعت و بہادری کو سلام پیش کرتی ہے۔ مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آکاشوانی نیوز ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے۔ آج ہم یاد کریں گے پرم ویر چکر سے سرفراز لانس نائک ایلبرٹ ایکا، جنہوں نے 1971 کی بھارت پاکستان جنگ کے دوران ملک کے لیے عظیم ترین قربانی دی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ 1942 میں رانچی میں پیدا ہوئے لانس نائک ایلبرٹ اکا دسمبر 1962 میں 14 گارڈز میں شامل ہوئے۔ 1971 میں بھارت پاکستان جنگ کے دوران 14 گارڈز کو مشرقی سیکٹر میں اگرتلہ کے مغرب میں 6.5 کلومیٹر فاصلے پر واقع گنگا ساگر پر پاکستانی چوکی پر قبضہ کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ 14 گارڈز نے دشمن کے ٹھکانے پر حملہ کیا۔ بھارتی دستے کو زبردست گولہ باری کا سامنا کرنا پڑا۔ لانس نائک اکا نے دیکھا کہ ایک بنکر سے دشمن کی مشین گن سے زبردست فائرنگ کی جا رہی ہے اور ان کی بٹالین کو جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے بنکر پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے دشمن کے 2 سپاہیوں کو ہلاک کرتے ہوئے مشین گن کو خاموش کر دیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود لانس نائک ایلبرٹ اکا ایک کے بعد ایک بنکر کو نشانہ بناتے رہے اور آخر کار شہید ہو گئے۔ انہیں بعد از مرگ پرم ویر چکر سے سرفراز کیا گیا۔ ان کی شجاعت اور مصمم ارادے کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ آکاشوانی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ سپریم کورٹ نے سبھی مرکزی مسلح فورسز CAPFs کو ہدایت دی ہے کہ وہ 6 مہینے کے اندر اندر اپنے کاڈروں کا جائزہ لیں۔ ان فورسز نے ITBP، BSF، CRPF، CISF اور SSB شامل ہیں۔ اصل میں یہ جائزہ 2021 میں لیا جانا تھا، لیکن اس میں تاخیر ہو گئی۔ جسٹس ابھے ایس اوکا اور اجول بھویان کی ایک بینچ نے عملے اور تربیت کے محکمے کو ہدایت دی کہ وہ وزارت داخلہ کی طرف سے کی گئی کاڈر جائزے سے متعلق کارروائی اور سروس سے متعلق موجودہ ضابطوں اور بھرتی ضابطوں کے جائزے کی رپورٹ حاصل ہونے کے 3 ماہ کے اندر اندر کوئی مناسب فیصلہ کرے۔ 21 جون کو یوگا کا بین الاقوامی دن 2025 کے تناظر میں مرکز کے زیر انتظام لداخ انتظامیہ نے 15 سے 21 جون تک یوگا فیسٹیول منائے جانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا موضوع ہوگا یوگا اور میڈیٹیشن کا بین الاقوامی فیسٹیول۔ یہ فیسٹیول لداخ کے متعدد مقامات پر منعقد کیا جائے گا۔ پینگ پونگ جھیل، شانتی استوپا، سندھو گھاٹ پر دریائے سندھ کا کنارہ، نوبرا وادی سمیت دلکش قدرتی مناظر اور پرسکون مقامات کو ایک ہفتے جاری رہنے والے فیسٹیول کے دوران یوگا سیشنز کے لیے چنا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ لداخ کے انتہائی خوبصورت مقامات پر یہ فیسٹیول منائے جانے کے بعد فیسٹیول کی اختتامی تقریب 21 جون کو یوگ کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ایسٹرو ٹرف اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی۔ یہ ملک کا سب سے زیادہ بلندی پر واقع فٹ بال اسٹیڈیم ہے۔ اس عظیم الشان فیسٹیول کی تیاریاں زور شور سے جاری ہیں۔ یہ فیسٹیول مرکز کے تحت انتظامیہ اور مہا بودھی بین الاقوامی میڈیٹیشن سینٹر کے اشتراک سے منعقد کیا جائے گا۔ امریکہ کی ایک عدالت نے میساچیوسیٹس ریاست میں ٹرمپ انتظامیہ کے اس حکم پر عارضی طور پر روک لگا دی ہے جس میں ہارورڈ یونیورسٹی کا بین الاقوامی طلبہ کا اندراج کرنے کا سرٹیفکیشن ختم کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے یہ فیصلہ داخلی محکمے DHS کی طرف سے ہارورڈ یونیورسٹی کا وہ سرٹیفکیٹ منسوخ کرنے کے ایک دن بعد سنایا ہے جسے یہ یونیورسٹی آئیوی لیگ اسکول میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کیے گئے حملے پر پیدا ہونے والی کشیدگی میں طلبہ اور وزٹرز کے بارے میں معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ بھارت کے نیزہ پھینکنے والے مائع ناز کھلاڑی نیرج چوپڑا نے پولینڈ کے شہر شورزو میں جاری جنسز 2025 کوسوسنکی میموریل میٹ میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ اولمپک میں 2 بار تمغہ جیتنے والے نیرج چوپڑا نے چیلنج سے پر ماحول میں اپنی چھٹی اور آخری کوشش میں 84.14 میٹر نیزہ پھینکا ہے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے نارتھ ایسٹ انویسٹر سمٹ سے وزیر اعظم کے خطاب کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی ہے، نارتھ ایسٹ انویسٹر سمٹ کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی کا امن و استحکام کی اہمیت پر زور، کہا کہ تشدد کو قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر حکومت عمل پیرا۔ اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے، بنگلہ دیش میں پھر سیاسی اتھل پتھل کا اندیشہ، محمد یونس نے عبوری سربراہ کے عہدے سے مستعفی ہونے کی دھمکی دی۔ اخبار ملاب نے وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے کہ پاکستان مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا ہے۔ آپریشن سندور، پاکستان اور دہشت گردوں کو سخت پیغام۔ اخبار ہندوستان ایکسپریس کی ایک سرخی ہے، پنجاب میں عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امن اروڑا بدعنوانی کے معاملے میں گرفتار۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل کی 10ویں میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ RBI بورڈ نے مالی سال 2024-25 کے لیے مرکزی حکومت کو 2.68 لاکھ کروڑ روپے کے ریکارڈ منافع کی منتقلی کی منظوری دے دی ہے۔ بھارت نے پاکستانی طیاروں پر فضائی حدود میں داخل ہونے پر عائد بندش کی مدت میں 23 جون تک توسیع کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے 6 مہینے کے اندر اندر سبھی مرکزی مسلح پولیس فورسز میں کاڈروں کا جائزہ لینے کا حکم دیا ہے۔ امریکہ کی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کے اس حکم پر عارضی طور پر روک لگا دی ہے جس کے تحت ہارورڈ یونیورسٹی پر یہ بندش عائد کر دی گئی تھی کہ وہ بین الاقوامی طلبہ کا اندراج نہ کرے۔ اور بھارت کے نیزہ پھینکنے والے مائع ناز ایتھلیٹ نیرج چوپڑا نے پولینڈ کے شہر چورزرو میں جنسوز کوسنکی یادگاری مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے